سبق نمبر 3، بھارت کا آئین۔ آج ہم بھارت کے آئین کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ آئین کے معنی سمجھتے ہیں۔ آئین کا معنی ہوتا ہے دستور۔ دستور جس کو ہم رسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے لفظ دستور یا رسم یہ لفظ سنا ہوگا اکثر ہمارے ہی گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر۔ جب کبھی ہمارے خاندان میں کہیں شادی بیاہ کا پروگرام ہوتا ہے اس وقت ہمیں یہ لفظ خاص طور سے سننے کو ملتا ہے۔ کیا معنی ہوتے ہیں دستور کے؟ ہمارے عنوان سے متعلق اگر ہم دستور کی بات کریں تو اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ترتیب دیے ہوئے قوانین کے باقاعدہ مجموعے کو ملک کا آئین یا دستور کہتے ہیں۔ آئین کو انگریزی زبان میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور ہمارے ملک بھارت کا جو آئین ہے وہ تحریر شدہ ہے۔ اور ہمارے آئین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا آئین پورے عالم میں سب سے بڑا ہے۔ ہمارے آئین کا آغاز تمہید سے ہوتا ہے، جس کو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال ہے بھارت کا یہ آئین کس طرح تیار ہوا؟ ہمارے ملک کو آزادی مل جانے کے بعد ملک کو چلانے کے لیے اصولوں کی ضرورت تھی، قانون کی ضرورت تھی۔ اس لیے 9 دسمبر 1946 کو ایک آئین ساز مجلس کا انعقاد کیا گیا، اور اس مجلس نے 9 دسمبر 1946 سے اپنا کام شروع کر دیا۔ آپ سمجھیں گے آئین ساز مجلس یعنی کیا؟ تو آئین کا معنی تو دستور ہے، اور ساز کا معنی بنانا ہے، اور مجلس مطلب ایک سے زیادہ لوگوں کا مجموعہ، یعنی ایسی کمیٹی، ایسی ٹیم کہ جس کو مستقل طور پر بٹھایا گیا قانون بنانے کے لیے۔ اور اس مجلس کے اندر بہت سے ہمارے بڑے بڑے رہنما تھے، جیسے ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، مولانا آزاد، جواہر لال نہرو وغیرہ۔ اور اس آئین ساز مجلس کا باس صدر کے طور پر ڈاکٹر راجندر پرساد کا انتخاب کیا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر راجندر پرساد وہ ہے کہ جو آزاد بھارت کے سب سے پہلے راشٹرپتی تھے۔ اور آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، مسودہ کمیٹی بنائی گئی، جس کے صدر کے طور پر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو منتخب کیا گیا۔ مسودے کا معنی لیا جائے گا خاکہ، کچا خاکہ، ایسا خاکہ کہ جس کے اندر ترمیم کی، بدلاؤ کی گنجائش ہو۔ اس آئین ساز مجلس نے مستقل طور پر 2 سال 11 مہینے اور 18 دن میں 166 نشستیں کی، یعنی میٹنگیں کی، اور 26 نومبر 1949 کے دن آئین کو سنگھ کی مجلس میں قبولیت کا درجہ دلایا، جو 26 جنوری 1950 سے عمل میں آیا۔ اسی لیے آج تک ہم 26 جنوری 1950 کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں یوم جمہوریہ کے طور پر۔ یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا آئین 26 نومبر 1949 کے روز مکمل ہو چکا تھا، لیکن وہ عمل میں آیا 26 جنوری 1950 سے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے بھارت کے آئین کی اہم خصوصیات۔ جمہوریت۔ ہمارے ملک نے جمہوری نظام کو اپنایا ہے۔ جمہوریت یعنی لوگوں کا، لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے چلائی جانے والی نظام حکومت۔ لوگوں کی خواہش کے مطابق لوگوں کو جوابدہ طرز حکومت یعنی جمہوریت۔ یعنی یہاں پر کوئی ایک بندہ اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے حکومت کر سکتا نہیں ہے، جیسے راجا مہاراجاؤں کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ یہاں جمہوریت ہے، یعنی یہاں لوگوں کی خواہشوں کو مد نظر رکھ کر، لوگوں کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے حکومت کرنا ہوگا، کی جائے گی، اور یہی چیز کہلاتی ہے جمہوریت۔ اور یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی خوبی ہے، جس میں ہم ہر 5 سال میں اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور ہم جس بندے کو ووٹ ڈال رہے ہیں اسے 5 سال تک خدمت کرنا ہے، اور ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق 18 سال کی عمر میں حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے
اگلا ٹاپک ہے غیر فرقہ واریت۔ غیر فرقہ واریت یعنی کیا؟ غیر فرقہ واریت یعنی وہ ملک جس کی بنیاد کسی ایک مذہب یا فرقے پر نہ ہو، یعنی کسی ایک مذہب کو، کسی ایک فرقے کو دھیان میں رکھ کر اگر حکومت کی جائے گی تو اسے کہا جائے گا فرقہ واریت۔ لیکن وہ جگہ کہ جہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کی رعایت کی گئی ہو اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق مذہب پالنے کی آزادی ہو اور اپنے مذہب کی اشاعت کرنے کی آزادی ہو، اسے کہا جائے گا غیر فرقہ واریت، جیسا کہ ہمارا ملک میں غیر فرقہ واریت قائم ہے۔ اگلا عنوان ہے وفاقی نظام۔ بھارت ایک وفاق ہے، یعنی یہ ملک مختلف ریاستوں سے مل کر بنا ہوا وفاق ہے، اور اس وفاقی نظام حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مرکزی حکومت، نمبر 2 ریاستی حکومت۔ آپ کے سامنے جو اسٹرکچر رکھ رہا ہوں، اس اسٹرکچر کو، اس ڈھانچے کو اچھے سے دیکھیے اور سمجھیے۔ اوپر کی تصویر یعنی مرکزی حکومت میں سب سے بڑا افسر اعلیٰ جو کہلائے گا وہ صدر مملکت یعنی راشٹرپتی کہلائے گا، اور اس کے اندر 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 داہنی طرف سے مجلس اعلیٰ، جس کا کام ہے قانون بنانا، انتظامیہ، جس کا کام ہے بنے ہوئے قوانین کو عملی جامہ پہنانا۔ اس کے بعد ہے عدلیہ، جس کا کام ہے قانون کی پابندی کروانا اور انصاف کرانا۔ اب مجلس اعلیٰ کے اندر 2 حصے ہیں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا، جو اکثر ہم لوگ فلموں میں، ٹی وی میں، سماچار میں دیکھتے ہیں۔ لوک سبھا، راجیہ سبھا، جہاں پر بیٹھے ہوئے ممبران قانون بنانے کا کام کرتے ہیں، اور جو قانون بن جاتا ہے اس پر دستخط دینے کے بعد وزیر اعظم جو ہے اور وزیر اعظم کی ٹیم جو ہے، وزرات جو ہے، ان کا کام ہوتا ہے اس کو عملی جامہ پہنانا، اور اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے مستقل طور پر انصاف کرنا یا اس کے لیے قانون کی پابندی کروانا، یہ سارا کام عدلیہ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیچے کا جو خاکہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ریاستی حکومت کا سب سے بڑا افسر ہم گورنر کہہ سکتے ہیں، گورنر ہوتا ہے، جس میں 1 نمبر پہ قانون ساز مجلس، یعنی اس کا کام ہے اسٹیٹ کو مد نظر رکھ کر، اپنی ریاست کو، اپنے صوبے کو مد نظر رکھ کر قانون بنانا۔ پھر اس قانون کو عملی جامہ پہنانے کا کام کس کا ہے؟ انتظامیہ، وزیر اعلیٰ، جس کو ہم لوگ گجراتی زبان میں کہتے ہیں مکھیہ منتری، اور اس قانون پر عمل کروانا، نیز قانون کی پابندی کرانا یا انصاف کرانا، یہ کام ہے عدالت کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہائی کورٹ۔ اس کے نیچے ہے مقامی سرکار، پنچایتی حکومت اور مہانگر پالیکا، نگر پالیکا، یہ اس کی ضمنی شاخیں ہیں جو قانون کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کرتی ہے۔